سمراج صاحب کو ڈسکا لیے چلتے ہیں جہاں پھر دو عاشق عوان اس وقت میڈیا سے مخاطب ہیں. کو سٹیج پہ اپنے ساتھ کھڑا کر کے جس طرح سے شاباش دی اور نمک پاشی کی ان شہید کے ورثاء سے ہمارے زخمیوں پہ اور جو پی ٹی آئی کے اور اس ڈسکا کے اندر بسنے والے غیور عوام ہیں ان کو جس طرح سے اس نے پیغام دیا کہ بستہ الف اور بستہ بے کے اشتہاری منشیات فروش قبضہ گروپ اور ہر طرح سے عوام کو اذیت میں مبتلا کرنے والے ٹولے کے سرگنا جو ہیں ان کی پشت پناہی نون لیگ جس طرح سے کرتی رہی ہے. آج بھی اس نے ایک عکاسی کی اس سوچ کی اس عمل کی جس کی اہلیان ڈسکا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مذمت کرتے ہیں. اس الیکشن کے آپ بینی شاہد بھی ہیں, آپ گواہ بھی ہیں کہ آج جس ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والا یہ ٹولہ جو تھا جس کو آپ نے عزت دی اور ووٹ دیا اس کی جیت کو برداشت کرنے کا نہ ان کے اندر حوصلہ ہے اور نہ ان کے اندر وہ تمام کریڈینشلز ہیں کہ یہ اپنی ہار کو مانے, کیونکہ انہوں نے کئی دہائیوں پہ مشتمل ڈسکا کے اندر قبضہ گروپ کا جو صفایا کیا آپ نے, جس طرح منشیات کی بھٹیاں بند ہوں گی اور جس طرح سے نسل در نسل غلامی کا توق آپ نے ڈسکا والوں اپنے گلے سے اتار کے پھینکا ہے. میرے یہ وفاق سے تشریف لائے وزراء آپ کے اس بہادری جرأت اور جذبے کو سلام پیش کرنے آئے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ سے بات کریں, اس کے بعد سوالات کا جواب جو ہے وہ ہم دیں گے. علی اسجد ملی صاحب اس الیکشن کے حوالے سے تفصیلی بات کریں گے اور ہم اس الیکشن کے ساتھ جڑی وہ تمام تلخ حقیقتیں جو گمراہ کن پراپوگنڈا, بے بنیاد الزامات اور چور مچائے شور, وہ آج آپ نے چوری اور سینہ زوری کی جس حقیقی تصویر کو جلسے کے اندر دیکھا, اس تمام واقعات کے ساتھ جڑا جو آج ہمارے ساتھی یہاں تشریف لائے ہیں. میں ان کی بھی شکر گزار ہوں. وہ اظہار ہمدردی کرنے آئے ہیں, وہ ان کی کارستانیوں کو بے نقاب کرنے آئے ہیں, وہ آپ کے جذبوں کو سلام پیش کرنے آئے ہیں. شبلی فراز صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ وہ بات کریں. فواد چودھری صاحب بات کریں گے, علی اسجد ملی اور عثمان ڈار صاحب, اس کے بعد ہم سوالات کے جواب لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور مجھے پرائم منسٹر عمران خان کی ہدایت پر میں یہاں پہ آیا ہوں اس سوگوار خاندان کے ساتھ اظہار یکجہتی, اظہار ہمدردی کرنے کے لیے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ ہمیشہ دھونس کی, پیسے کی, غنڈہ گردی کی, قتل و غارت کی سیاست کرتی آئی ہے, اس الیکشن میں بھی انہوں نے اپنے اسپیشلسٹ لوگوں کو یہاں پہ بھیجا, رانا ثناء اللہ کو, جاوید لطیف کو اور ان کے اور جو رفقا ہیں. اور آج جب ہم ان کی تقریر سن رہے تھے تو ان کی جو مگرمچھ کے آنسو جو بہہ رہے تھے تو ہمیں بے ساختہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ یاد آنا چاہیے جس میں کہ خواتین پہ گولیاں برسائی گئیں, بچوں پہ گولیاں برسائی گئیں اور اس کے جو مرکزی کردار تھے رانا ثناء اللہ وہ یہاں پہ موجود تھے اور ان کی پیٹرنیج کے اندر, ان کی سربراہی میں
یہ سارا جو جانے گئیں اس میں الیکشن کو آلودہ کرنے کے لیے، خون آلودہ کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، یہ دھمکانے کے لیے انہوں نے یہ اقدامات کیے. لیکن یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ نے ان کے لیڈرز کی پچھلے 1 مہینے کی باتیں سنی ہوں تو انہوں نے اس میں برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم اب الیکشن بندوق سے جیتیں گے. یہ آن ریکارڈ ہے، ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں بھی انہوں نے کہا ہے اور ویسے بھی انہوں نے یہی کہا ہے. اب یہ اتنا غصہ، یہ اتنی دہشت گردی یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے اس کو شکست ہو رہی ہے، نواز شریف کے بیانیے کو شکست ہو رہی ہے. وزیر آباد کے الیکشن آپ دیکھ لیں، جو تکلیف ہے اصل جس بات کی، وزیر آباد کے آپ الیکشن دیکھ لیں، آپ 2018 کے الیکشن کے نتائج دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم یونین میں کتنا فرق تھا. کوئی 22,000 سے زیادہ کا فرق تھا، 33,000 کا. اب وہ فرق کم ہو کر 3-4 ہزار رہ گیا ہے. اسی طرح ڈسکا میں جہاں پہ کہ انہوں نے بہت بڑی لیڈ لی تھی، ڈبل لیڈ لی تھی ہمارے ووٹ سے، 40,000 کی لیڈ لی تھی، اب جو ہے وہ یہاں پہ الیکشن ہار رہے ہیں. تو یہ تکلیف سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہ 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو جو ان کی زمین کے نیچے سے جو وہ ان کے پاؤں کے نیچے سے جو زمین نکل رہی ہے، وہ علاقے جن کو کہ انہوں نے بالکل اپنا سمجھا ہوا تھا، وہاں پہ بھی پرائم منسٹر عمران خان کا جو بیانیہ ہے، جو نیا پاکستان، جو تبدیلی جس کا کہ انہوں نے عملی طور پہ بھی مظاہرہ کیا ہے، اس کا ان کو ڈر ہے کہ یہ تو اگر ایسے جیتے رہے پاکستان تحریک انصاف تو ان کی جو بھی ایک سیاسی انہوں نے اجارہ داری قائم کی ہوگی اس کا خاتمہ ہوگا. آخر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی، ہمارے وزیر اعظم جس سفر پر وہ روانہ ہیں اور جس قافلے کی سربراہی وہ کر رہے ہیں اس ملک کو تبدیل کرنے کے لیے، جہاں پہ پیسے کی سیاست، جہاں پہ دھونس کی سیاست کا خاتمہ ہونے والا ہے، کئی جگہوں پہ تو خاتمہ ہو گیا ہے، اور جو رہی جگہ ہیں انشاءاللہ ہم سینٹ کے انتخابات میں بھی یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اپوزیشن نے ایک منافقانہ رویہ اختیار کیا ہے، جس میں کہ انہوں نے جو اوپن ٹرانسپیرنٹ ووٹنگ کے خلاف جو انہوں نے اکٹھ کیا ہے، یہ سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ ضمیر خریدے، جنہوں نے کہ ووٹ خریدے اور ووٹ بیچے. اس وجہ سے جو پرائم منسٹر عمران خان جس ثابت قدمی کے ساتھ اور اکیلے، یہ سارے ایک طرف جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا بھی تھا کہ یہ دیکھنا یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے، یہ سارے اکٹھے ہیں، اور ایک عمران خان جو کہ مستحکم، مضبوط، نہ کسی سے ڈرنے والا نہ کسی سے دبنے والا، وہ اس سفر پہ پوری طرح سے پوری اہلیت کے ساتھ پوری قوم کو لیڈ کر رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیکھیں گے وہ دن بھی جس طرح کہ انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ، وہ اسی لیے کہ انتخابات شفاف ہوں اور بعد میں دھاندلی کا روگ نہ منایا جائے. اسی طرح غیر ملکی ہمارے پاکستانی جو غیر ملک میں ہیں ان کے لیے بھی ووٹنگ، تو پرائم منسٹر جو کے لیے بھی انتظامات اور قانون سازی کر رہے ہیں ہم، تاکہ وہ لوگ جو کہ اس ملک کے لیے اپنی ترسیلات بھیجتے ہیں وہ بھی اس عمل کا حصہ بنیں اور انتخابات بھی بڑے شفاف طریقے سے ہوں. تو وہ پارٹی، وہ وزیر اعظم جو کہ اس ملک میں شفافیت لانا چاہتا ہے، یہ سارے اس کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں. اور اگر ہم نے اپنے ملک کو آگے لے جانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر کرنا ہے، تو ہمیں عمران خان کی جو لیڈرشپ ہے، اس کا جو ویژن ہے،
اس پہ ہمیں لبیک کہنا ہوگا، اور ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ ہم سے بہتر زندگی اور بہتر مستقبل دیکھ سکیں. بہت شکریہ. فواد چوہدری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کر لینے کوئی نہیں، حوصلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں پہ ابھی کچھ دیر پہلے خبر ملی ہے جیو ٹی وی کے اوپر حملہ ہوا ہے، سو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے جو بیک ایک ایلیمنٹ تھا، انہوں نے جیو ٹی وی کے اوپر جو حملہ کیا ہے تو اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. آگے انفارمیشن منسٹر صاحب نے ٹیلی ویژن کے اوپر بات بھی کی ہے اور انہوں نے اس کی مذمت کی ہے. اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اگر ہر آدمی 200-400 بندے اکٹھے کر کے حملے کرنے شروع کر دے گا تو یہاں تو پھر میڈیا جو ہے وہ تو چل ہی نہیں سکتا. لہٰذا اس کے اوپر ہم آن ریکارڈ ہیں، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور کراچی پولیس کو میں یہ کہوں گا کہ وہ فوری طور کے اوپر ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرے. دوسری بات، آج مریم نواز کی پریس کانفرنس، دیکھیے مریم نواز صاحبہ سے حسرت یہ ہے ہمیں کہ وہ کوئی سچ بھی بول دیں زندگی میں. کیلیبری فونٹ سے وہ ختم ہوتی ہیں اور شروع ہوتی ہیں کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں. اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیلیبری فونٹ جو ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی اس دور میں، انہوں نے اس کے اوپر اپنا ایفیڈیوٹ لکھ کے تو وہ ملکیت جو ہے وہ ٹرانسفر کروا لی ایون فیلڈ ایونیو اپارٹمنٹس کی اپنے نام کے اوپر. سو مریم صاحبہ کو جو ایک ملکہ حاصل ہے جھوٹ بولنے میں، اور جس قدر وہ جذبات میں بھی، اگرچہ ان کے چہرے سے اب تاثرات جو ہیں وہ نہیں آتے، لیکن اس کی وجوہات جو ہیں وہ یہ ہے کہ ان میں کانفیڈنس بڑا بڑھ گیا. یہاں پہ بھی آ کے انہوں نے جو گفتگو کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے 3 کل الیکشن ہوئے پاکستان میں، نوشہرہ میں اور وزیر آباد میں. جہاں پہ اپوزیشن جیتی وہاں پہ الیکشن فری اینڈ فیئر تھے. ڈسکا جہاں پہ پی ٹی آئی جیتی ہے وہاں الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے. یعنی میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جو الیکشن آپ کے حق میں نتیجہ چلا گیا وہ آپ کہہ دیں کہ جی وہ الیکشن تو صاف ہوئے ہیں، جس میں آپ ہار جائیں آپ کہیں کہ وہ الیکشن جو ہے وہ خراب ہوئے ہیں اور اس میں دھاندلی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن سے علی اسجد نے، عثمان ڈار نے بڑا واضح انہوں نے موقف لیا ہے. الیکشن کمیشن کو انتخابات کا فوری طور کے اوپر اعلان کرنا چاہیے. اگرچہ الیکشن کمیشن کا ہم جو بھی حکم ہے بطور حکومت ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں اور الیکشن کمیشن کا حکم آخری حکم ہوگا، لیکن دیکھیے یہ معاملہ کہ آپ کے نتیجے، میں خود جب الیکشن میں یہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں، ان کے توسط سے چیف منسٹر پنجاب کو اور پنجاب حکومت کو بھی یہ مبارکباد دینا چاہوں گا. دیکھیں ہم نے ضمنی الیکشن جب لڑا 2016 میں، میری ہر یونین کونسل کے اندر کم از کم ایک ہفتے میں کم از کم 50-60 کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا. مریم بی بی کی والدہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، کلثوم بی بی جب الیکشن لڑی تھی ایک حلقے کے اندر تقریباً 3 ارب روپیہ خرچ کر دیا گیا بغیر کسی آڈٹ کے، بغیر کسی کے. یہاں پہ پنجاب حکومت بالکل غیر جانبدار رہی ہے. ہمارے یونین کونسلز کے اندر ہر ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ گھسے ہوئے تھے، پیسے لگ رہے تھے. خود میرا الیکشن رزلٹ اگلے دن جو ہے 4:30 بجے تک صبح نہیں آیا. یہاں پہ الیکشن میں اگر دھاندلی کا الزام لگانا ہے وہ تو ہم لگائیں کہ رات کو 1 بجے مریم نواز ٹویٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم الیکشن جیت گئے. تو آپ کے پاس کیا نظام ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس ایسا نظام نہیں تھا. آپ نے اپنی جیت جو ہے وہ 1 بجے رات کو اناؤنس کر دی اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 لوگ. کیا ہم لوگ مارس میں رہتے ہیں، مریخ پہ رہتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ یہاں پہ دھند واقعی پڑتی ہے؟ ہمیں نہیں پتا کہ یہاں پر جہاز نہیں اتر سکتے؟ ہم لوگوں کو یہ جو یہاں کے ہم وسنیک ہیں، ہم یہاں رہنے والے لوگ ہیں، یہاں پہ یہ ایک حقیقت ہے. اور جہاں پہ جو ہمارے ریٹرننگ آفیسرز ہیں، الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اگر انہوں نے 7:45 کے اوپر یا 8 بجے آپ کو اپنے فارمز جو ہیں وہ واٹس ایپ کر دیے ہیں اور اگر اگلے دن ان کا نتائج میں فرق نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حلقے کے لیے اہم ہے کہ اس کی نمائندگی کو روکا نہ جائے. علی اسجد ملی یہاں سے واضح طور کے اوپر الیکشن جیت چکے ہیں اور ان کا نوٹیفیکیشن کیا جانا از حد اہم. دوسری بات، آج ہم اس لیے کوئی جشن نہیں منا رہے کیونکہ ہمارے کارکن شہید ہوئے ہیں. ہم پی ایم ایل این والوں کی طرح یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ آئی مریم بی بی، آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کس طرح سے جشن منایا گیا، وہاں پہ ڈھول ڈمکے ترانے کیے گئے. لیکن ہم لوگ دل رکھنے والے لوگ ہیں.
ہم اپنے جو خاندان ہے ہمارا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسی لیے جس طرح سے ابھی انفارمیشن شبلی فراز صاحب بتا رہے تھے، ہم ریفارم کی بات کرتے ہیں، ہم اصلاحات کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم سینٹ کے الیکشن میں کہتے ہیں کہ بھائی دھاندلی ہو رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کو، اب تو ویڈیوز آ گئی ہیں سامنے، آپ نے وہ چہرے دیکھ لیے ہیں سارے، پیسے جو ہیں وہ ایک خاتون کو تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے اتنے پیسے آ رہے ہیں، وہ سامنے بیٹھی ان کی دستیاں گن رہی ہیں۔ اب پریکٹس ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں الیکشن اوپن کریں، آپ اس کے بھی خلاف ہیں۔ ہم نے پورا الیکشن ریفارم کا بل پیش کیا ہے، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ووٹنگ ہے اس کو الیکٹرانک کر دیا جائے، تاکہ ووٹ جب کاسٹ ہو تو آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا، گننے والا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وزیر اعظم صاحب کی ہدایات کے مطابق نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس کے ساتھ، نسٹ کے ساتھ، اور جو کامسیٹس ہے اس کے ساتھ مل کے ہم نے یہ الیکشن کمیشن کو ہم یہ آفر کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے یہ ساری ٹیکنالوجی کریٹ کر لی ہے الیکٹرانک ووٹ کی، تو آپ جو ہے اگلے الیکشن الیکٹرانک ووٹ کے ذریعے کرائیں، تاکہ آپ کے یہ مسائل جو ہے یہ ختم ہو جائیں۔ اور میری نظر میں علی اسجد ملی صاحب کا یہ الیکشن بالکل اسی طرح صاف اور شفاف ہے جس طرح نوشہرہ کا الیکشن صاف اور شفاف ہے، جس طرح وزیر آباد کا الیکشن صاف اور شفاف ہے، جس طرح کراچی کے الیکشن صحیح ہوئے ہیں۔ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہم جو الیکشن ہو رہے ہیں، جو الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام ہو رہے ہیں، ہم الیکشن ہارے ہیں، کراچی میں بھی ہم الیکشن ہارے ہیں، نوشہرہ میں ہارے ہیں، ہم نے تو نہیں وہاں پہ گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ دیا کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہم نتائج مان رہے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک جمہوری جماعت میں اور ایک غیر جمہوری آمر کی جو گود میں پلی ہوئی جماعت ہے اس میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، ہم آج تو یہاں پہ چونکہ فاتحہ کے لیے آئے ہیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم جشن کے ملی لیے صاحب کے ساتھ یہاں کی سیالکوٹ کی لیڈرشپ کے ساتھ جشن منانے آئیں گے اور آپ کے ساتھ ہوں گے۔ بہت شکریہ ملی صاحب۔ علی یہ دے دیں ایک، نہیں پہلے ملی صاحب، علی اسجد ملی صاحب چونکہ یہ الیکشن جیت چکے ہیں اور ہمیں آپ کے جذبات کا اندازہ ہے، عوام کی نظر کیونکہ ملی ایم این اے ہے علی اسجد ملی صاحب کا شان شیان انشاءاللہ جشن ہوگا۔ ہمارے کارکنان جو اس وقت یہ توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم وہ جشن منا کیوں نہیں رہے، تو ہم اس رزلٹ کے ڈکلیئر کرنے کا انتظار ہے۔ جو ہی ڈکلیئر ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے جذبات، احساسات کی نمائندگی کرتے ہوئے نوجوانوں کے نوجوان نمائندے کو وہ عزت اور توقیر جو آپ نے دی ہے، پارٹی اس کو سیلیبریٹ کرے گی۔ اور علی اسجد ملی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم این اے الیکٹ جی ایم این اے الیکٹ انشاءاللہ، تھینک یو سر۔ سب سے پہلے جو میرے دوست آئے ہیں اور ساتھی آئے ہیں اسلام آباد سے، پرائم منسٹر صاحب نے جن کو بھیجا ہے، میں وزیر اعظم صاحب کا، شبلی فراز صاحب کا اور جوئی فواد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باقی تو ہمارے سیالکوٹ کے مہربان ہیں سارے یہاں پہ، یہ یہاں پہ آئے ہیں۔ کل مریم صاحبہ نے اور آج بھی مریم صاحبہ نے ڈسکا کو ہی فوکس کیا ہوا تھا۔ میں نے کل بھی ویڈیو اپلوڈ کی، آج کے دو تین جواب میں صرف دوں گا، اور پھر میرے بھائی جو ہیں زمان صاحب وہ آپ کو بتائیں گے کہ قتل کا اصل وقوع کیا ہے۔ سب سے پہلے مریم نے کہا کہ جی یہ جو کینڈیڈیٹ ہیں علی اسجد ملی، یہ اپنے گاؤں سے 300 ووٹوں سے ہارے ہیں۔ مریم بی بی، ہم 1947 سے کبھی اپنے گاؤں سے نہیں ہارے، 1947 سے ہم کبھی اپنے گاؤں سے نہیں ہارے۔ میری 1000 ووٹوں سے اوپر کی لیڈ ہے اپنے گاؤں سے۔ پلیز الیکشن کمیشن سے جا کے پتہ کریں، جہاں پہ آپ الیکشن کمیشن میں کہہ رہی ہیں آپ کو پورا اعتماد ہے نا، ہمیں بھی ان پہ اعتماد ہے، پلیز اپنے وہاں پہ چیک کریں۔ دوسری بات، میں شدید مذمت کرتا ہوں ڈسکا کے شہر کی طرف سے، ڈسکا تحصیل کی طرف سے، جو انہوں نے بٹ صاحب کو ساتھ کھڑا کر کے، اس کا بیٹا فوت ہوا ہے، ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے، ہم اس کی بھی تعزیت کرتے ہیں، اور ساتھ آپ ترانے آپ نے بجائے ہیں، آپ نے ڈھول بجائے ہیں، آپ نے گانے گائے ہیں، ڈانس کیے ہیں، کہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک سیلیبریشن اس لیے نہیں کی، مجھے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی کالیں آئی ہیں، کیونکہ ہمارا ایک بھائی شہید ہوا ہے، اس کو بروٹلی مرڈر کیا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، یہ میرا بھائی ابھی آپ کو بتائے گا۔ جو لوگ جن کو وہ کہہ رہے ہیں نا جو گلو بٹ جنہوں نے مارا ہے، یہ میں ابھی پریس کو دینے لگا ہوں، ان کے تمام جو نام لیے ہیں نا محترمہ نے، یہ تمام کاغذ پولیس کے ریکارڈ ہیں، ان کے گلو بٹوں کے ریکارڈ ہیں جن کو کہہ رہی ہیں کہ آزاد کیے جائیں۔
یہ مہربانی کر کے پریس جو ہے یہ پولیس سے چیک کرے کہ کہیں میں جھوٹے آپ کو ریکارڈ تو نہیں دے رہا. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ پیشہ ور ملزم ہے, پیشہ ور ملزم ہے. اللہ کا کرم ہوا ہے, یہ سیٹ پی ٹی آئی جیتی ہے, عمران خان صاحب جیتے ہیں. جلد انشاءاللہ ہم پارلیمنٹ میں ڈسکا کی نمائندگی کریں گے انشاءاللہ. میں اب ایمان بھائی سے گزارش کروں گا. اس میں ایک چیز کی کلیریفیکیشن ضروری ہے. جو 20 پولنگ سٹیشنز کا بار بار ذکر ہو رہا ہے, 2013 کا الیکشن, 2018 کا الیکشن, ان پولنگ سٹیشنز کو اگر آپ دیکھیں گے اور اسی حلقے سے ہمارے کولیشن کے ایم پی اے بہو رضوان صاحب جو ہیں اس حلقے کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور ہمیشہ وہاں ملی صاحب کا باقی رزلٹ کیا رہا ہے, لیکن 2018 اور 2013 میں بھی ان پولنگ سٹیشنز پہ یہ واضح اکثریت سے جیتتے رہے ہیں, اور لہٰذا وہ جیت جو ہے وہ حقیقت میں مبنی جیت ہے, اور وہ 2013 اور 2018 کے پولنگ سٹیشن بھی یہ جیت چکے ہیں. جی میں مائک دینے کے لیے قمر بھائی کو میں ایک بات ایڈ کر دوں. جی پچھلی دفعہ بھی پی ٹی آئی یہاں سے جیتی تھی, ہم آپس میں سپلٹ ہو گئے تھے. جو بار بار بات کرتی ہے نا لیڈ کی, اس دفعہ ہم سارے پی ٹی آئی اکٹھی تھی. پچھلی دفعہ ہمارا ایگریگیٹ 21,000 ووٹ پی ٹی آئی سے زیادہ تھے, نون لیگ سے زیادہ تھے. اب آپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ میو برادری ہمارے ساتھ تھی, چودھری میو صاحب ہمارے ساتھ تھے, وحید میو صاحب, امان اللہ اوان صاحب ہمارے ساتھ تھے. ان دونوں نے 14,000 ووٹ آزاد لیے تھے. بہو رضوان صاحب ایم پی اے کے جو کینڈیڈیٹ اور ہمارے وزیر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. یہ 60,000 ووٹ بنتا ہے. جی عثمان خالد صاحب جو ہمارے ایم این اے, انہوں نے 55,000 ووٹ لیے تھے, وہ ہمارے ساتھ تھے. یہ واضح اکثریت سے جیتے ہیں, ان کو ہوش نہیں آ رہی. ضیاء اللہ کھارا صاحب نے 17,000 ووٹ آزاد لیے تھے, وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. ان کی بری شکست ہوئی ہے جو ہضم نہیں ہو رہی. یہ قمر بھائی پلیز بتائیں. تعارف تو کرا دینا. یہ بھائی ہیں جی, ہمارے ماجد شہید کے سگے بھائی ہیں, حافظ ماجد صاحب کے, اور یہ بھی زخمی ہیں. 3 بھائی ہیں, تینوں زخمی ہیں. کیونکہ انہوں نے آج یہ بےہودہ حرکت کی, ان کے والد کو لا کے جھوٹ بلوایا, اللہ معافی دے. انہوں نے کہا میں 6 کے 6 بچے قتل کروا دیتا ہوں اپنے. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں آئیں اور سچ بتائیں, اور اس کے بعد ہم ان کی والدہ کو بھی ملنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے پرائم منسٹر صاحب اونچا کرنا اور جو منسٹر ہیں ہماری تربیت کے لیے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں آتا ہوں واقعے کی طرف. میں ووٹ کاسٹ کر کے جب باہر آیا تو انہوں نے آلریڈی پہلے ہی ارادہ کیا ہوا. انہوں نے اچانک ہی ہم پر حملہ کر دیا. کنہوں نے بتائیں, نام بتائیں. جوید بٹ اور ذیشان بٹ, حمزہ بٹ, رئیس باغڑی اور حسن, ان سب نے مجھ پہ حملہ کر دیا. میرا بھائی ماجد کو پرچی کاٹا تھا, وہ بھی بھاگا آ گیا. جب وہ آیا تو یہ سب لوگ جو جوید بٹ اور حمزہ بٹ جو یہ پسٹل اور گن لینے جو گاڑی کی طرف آ گئے. بھائی میرا جب وہ گتھم گتھا ہوا تھا ذیشان کے ساتھ, باقی جو لوگ تھے وہ میرے ساتھ گرے باندھ ہوئے. جوید بٹ نے آتے ہی جو فائرنگ کی, جو ماجد میرا بھائی ذیشان کے ساتھ گتھم گتھا تھا, جو فائر جو اس کے بھتیجے کو لگ گیا. اس نے جو دیکھتے ہوئے ساتھ ہی فائرنگ جو اپنا میرے بھائی ماجد پہ کیے, مسلسل 2 فائر. ایک فائر اس پہ پیٹ پہ لگا جو گر گئے تھے, اور ساتھ ہی اس نے فائر کیا جو میرے بھائی کے سر پہ لگا ہوا. جو خالد باغڑی میرا بھائی جو بھائی ساتھ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.